اللہ رب العزت قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ سنو بلا تاخیر اپنا بیان شروع کرنا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی، یہی ڈر والے ہیں، یہی متقی ہیں، یہی پرہیزگار ہیں۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ کا جو نام ہے وہ ہے عبداللہ بن ابی قحافہ، یہ نام ہے آپ کا۔ تو آپ کی کنیت ہے ابو بکر اور لقب آپ کا صدیق ہے، اور لوگ آپ کی کنیت اور لقب سے پہچانتے ہیں۔ اور آپ کا ایک لقب یہ بھی ہے کہ عتیق، ٹھیک ہے، عتیق اور صدیق یہ آپ کے القاب ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتنی شان والے اور اتنی فضیلت والے ہیں کہ آپ کا جو لقب ہے نا عتیق، یہ آپ کو لقب کیسے ملا؟ نام تو آپ کا عبداللہ ہے لیکن لقب آپ کو یہ عتیق کیسے ملا؟ آؤ سنو، ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ انتا عتیق اللہ من النار۔ جب ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو حضور نے ایک جملہ فرمایا، حضور نے فرمایا کہ انتا عتیق اللہ من النار، کہ آپ آگ سے اللہ کی طرف سے آزاد شدہ ہیں۔ عتیق کا مطلب ہوتا ہے کہ آزاد شدہ، آگ سے آزاد شدہ۔ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا نا کہ ابو بکر تم عتیق ہو، انتا عتیق اللہ من النار، اللہ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزاد شدہ ہو، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ کی زبان سے یہ لفظ ہم نے عتیق سنا، اس کے بعد ہم نے بھی ابو بکر صدیق کو عتیق ہی کہنا شروع کر دیا۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے انتا عتیق اللہ من النار، فرمایا ابو بکر صدیق تم آزاد شدہ ہو۔ ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں کہ جو جناب والا بغیر حساب کے اللہ جن کو جنت میں داخل فرمائے گا ان کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق آپ کا لقب، آپ کا نام اور آپ کی کنیت، یہ اگر لفظوں کو واضح کر کے ان کا معنی کیا جائے نا تو یہ بات واضح ہو گئی کہ بکر کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اولیت والے، ابتدا کرنے والے، آگے بڑھنے والے، پہلے داخل ہونے والے۔ اس چیز سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق وہ ہیں جو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کا پرچم بلند کیا، ان کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ جو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے، جنہوں نے سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھا، جنہوں نے سب سے پہلے یہ تصدیق کی کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے، جنہوں نے سب سے پہلے یہ تصدیق کی ختم نبوت کا سب سے پہلے جس نے پرچم بلند کیا اس کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ یہ اتنی شان والے ہیں۔ آؤ سنو اگلی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیث کے اندر یہ بھی باتیں آتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق، عتیق جو لفظ ہے نا اس کا ایک معنی یہ بھی ہے عتق، اس کا معنی کہ حسن و جمال والا، ٹھیک ہے، حسن و جمال والا، بولو حسن و۔ فرمایا جاتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق بڑے حسن و جمال والے تھے، بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسن و جمال والے۔ حسن و جمال والے کیوں نہ ہو، جس نبی کے ساتھ ان کا تعلق ہے وہ نبی بھی حسن و جمال والا ہے، وہ نبی بھی بڑا حسین و جمیل ہے جن کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اور ابو بکر صدیق بڑے حسن و جمال والے۔ اور میرے آقا کریم نے ایک بات کہی، بڑی توجہ فرمانا، آج دنیا میں لوگوں کے یار ہیں، دوست ہیں، لوگ جن سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، یاری نبھاتے ہیں، لیکن سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ ان اللہ اتخذ لی خلیلا
کما اتخذ ابراہیم خلیلا و ان خلیلی ابو بکر۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرا ایک خلیل بنایا ہے، جس طرح اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے نا، رسول اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ نے میرا خلیل ابو بکر صدیق کو بنایا ہے۔ خلیل کا مطلب ہوتا ہے دوست، جی کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوست۔ فرمایا کہ جس طرح اللہ نے اپنا دوست ابراہیم کو بنایا ہے، رسول اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ نے میرا دوست ابو بکر کو بنایا ہے۔ آج دنیا میں یہ بات واضح ہو گئی کہ دنیا میں یار ابو بکر صدیق حضور کے بنے، اور دیکھو دنیا میں بھی ساتھ رہے، آج مزار میں بھی ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ہے۔ یہ یاری ہوتی ہے، یہ پیار محبت ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق تو وہ ہے نا جنہوں نے رسول اللہ کے نام پہ مارے بھی کھائے، رسول اللہ کے نام پر اپنی جانیں بھی لڑائی، اور رسول اللہ کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ میرا مال کیا چیز ہے، حضور میں آپ کے نام پر جان قربان کرنے کو تیار ہوں۔ کیوں؟ ان کے سینے میں کوئی لالچ نہیں تھی، ان کے اندر ایک ہی بات تھی، وہ کیا تھی کہ یا رسول اللہ جینا ہے تو آپ کا ہو، کہ مرنا ہے تو آپ کا ہو گے۔ ٹھیک ہے، ان کے سینے کے اندر ایک ہی بات تھی۔ اگر ان کے اندر کوئی لالچ ہوتی نا، یہ ابو جہل اور ابو لہب ان کو کلمہ نصیب کیوں نہ ہوا؟ ان کو اس لیے نہ ہوا کہ یہ سوچتے رہے ہم مکے کے سردار ہیں جی، ہم مکے کے سردار ہیں اور ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ ابو لہب سوچتا رہا کہ جناب ہم مکے کے سردار ہیں جی، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، صلح کرواتے ہیں اور ہمیں پریا میں بٹھاتے ہیں، ہمارے پاس لوگ آ کے قرضہ لیتے ہیں، بڑا بڑا مال لیتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ اس نبی کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے آگے سر جھکا لیتے ہیں، اور جناب والا اس نبی کے نام پہ اپنی جاناں قربان کرتے ہیں۔ یہ کیا؟ یہ سارے سوچتے رہے، جس نے سوچ لیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا، جس نے سوچا نہیں نا وہ آج دیکھو مزار میں بھی ساتھ ہے۔ ابو جہل اور ابو لہب کی قبر کا پتہ ہی نہیں وہ کدھر ہے، لیکن میرے کریم آقا کا کلمہ جس نے دل کے ساتھ پڑھا ہے، آج دنیا اسے یاد کرتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر دنیا میں بھی ساتھ رہے، قبر میں بھی ساتھ ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا قیامت کے روز بھی جو میرا یار ہوگا وہ سیدنا صدیق اکبر ہوگا۔ یہ کریم آقا نے فرمایا کہ قیامت کے روز بھی جو میرا یار ہوگا وہ کون ہوگا؟ سیدنا صدیق اکبر۔ حضور نے دعا کی نا، یا اللہ ابو بکر صدیق کو میرا ساتھی بنا دے قیامت کے روز۔ تو جبریل آگے فرمایا کہ حضور رب نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، رب نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ فرمایا کہ حضور رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کے روز جو آپ کا یار ہوگا وہ سیدنا صدیق اکبر ہوگا۔ کون ہوگا؟ سیدنا صدیق اکبر۔ لالچ نہیں نہ تھی، اگر لالچ ہوندی تے پیچھے رہ جاندے، لالچ نہیں تھی، لیکن ایک کوئی گل سی کہ مرنا ہے تے اس نبی دا ہو کے جینا ہے تے اس نبی دا ہو کے۔